یہ کہانی ٹینیسی ٹاؤن کے ایک پرسرار گھر کی ہے۔ اس گھر میں رہنے والی خاتون کسلمنز بتاتی ہے کہ میں جب کبھی کسی پرسرار گھر کے متعلق سنتی تھی تو میں سوچتی تھی کہ وہ گھر ضرور 100 برس پرانا ہوگا۔ یہ 70 کی دہائی کی بات ہے۔ میں اور میرا خاوند اپنے بچوں کے ساتھ ٹینیسی ٹاؤن کے ایک خوبصورت سے چھوٹے گھر میں منتقل ہو گئے۔ پہلے 6 منتھ یہ گھر ہمارے خوابوں کے محل کی طرح رہا، لیکن اس کے بعد حیران کن اور پرسرار واقعات رونما ہونے شروع ہو گئے۔ جب میں عموماً باورچی خانے میں ہوتی تو ٹیلی ویژن کے چینل خود بخود بدلنے شروع ہو جاتے۔ بعض اوقات ٹی وی کے بٹن خود بخود ٹوٹ کر دوسرے کمرے میں پہنچ جاتے، اور عموماً جب کبھی ہم کمرے میں ہوتے باورچی خانے میں دروازوں کے کھلنے اور بند ہونے کی آوازیں مسلسل آتی رہتی۔ گھر میں سے کوئی بھی جب کبھی باتھ روم میں جاتا اور کموڈ پر بیٹھتا تو لائٹ خود بخود بند ہو جاتی، اور جیسے ہی کھڑے ہوتے لائٹ دوبارہ سے چل جاتی۔ یہاں تک تو ٹھیک تھا، لیکن کچھ عرصے بعد سے گھر سے چیزیں بھی غائب ہونا شروع ہو گئی، جس کی وجہ سے ہماری پریشانی بڑھ گئی۔ پہلے تو ہم یہ سمجھتے رہے کہ جیسے ہمارے پڑوسیوں کے بچے ہماری عدم موجودگی میں گھر میں گھس کر چیزیں اٹھا کر لے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے میرے خاوند نے کھڑکیوں پر اندر سے کیلیں ٹھونک دی۔ اس کے بعد گھر کچھ عرصے تک محفوظ رہا۔ تقریباً 3 ہفتے کے لیے ہم بچوں کو لے کر ان کی نانی کی طرف گئے، اور جب واپس آئے تو دیکھا گھر میں تمام چیزیں خوفناک طریقے سے تلپٹ پڑی ہوئی تھی۔ کھانا، کپڑے، فرنیچر، کھلونے اور گھر کی ہر ضروری چیز کمرے میں بکھری پڑی تھی۔ ہم یہ سب دیکھ کر بہت خوفزدہ ہوئے، کیونکہ کھڑکیوں پر اندر سے کیلیں بھی لگی ہوئی تھی اور دروازے بھی بند تھے۔ اس رات میرے خاوند آدھی رات کو اٹھے اور مجھے جگایا تو ہم نے دیکھا کہ تقریباً ہمارے بستر سے 1 فٹ دور ایک بوڑھی خاتون سفید گاؤن پہنے کھڑی تھی۔ جو ہی ہم نے اسے غور سے دیکھنا چاہا، اتنی دیر میں وہ نظروں کے سامنے سے غائب ہو گئی۔ اگلے دن ہم نے گھر کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کی اور تحقیق کی تو پتہ چلا کہ اس گھر کی مالکن جس کمرے میں ہم رہتے اور سوتے تھے، وہاں وہ انتقال کر گئی تھی۔ ہم نے فوراً ہی اس گھر کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور اسی ٹاؤن میں کسی دوسرے گھر میں منتقل ہو گئے۔ 1 ہفتے بعد ہمیں پتہ چلا کہ ہمارے خوابوں کا گھر، جو ہمیں بے حد پسند تھا، ناقص وائرنگ کے سبب جل کر راکھ ہو چکا ہے۔ ہم نے فوری سوچا کہ وہ بوڑھی خاتون صرف ہمیں ہماری جانیں بچانے کی اطلاع دینے آئی تھی۔ ہم ہمیشہ اس کا یہ احسان یاد رکھیں گے۔ دوسرا واقعہ ساسکاچیون کے چھوٹے سے قصبے سینٹ لوئس کا ہے۔ اس قصبے میں ایک پرسرار روشنی بہت مشہور ہے۔ اسی علاقے کا ایک نوجوان جے کیرن بتاتا ہے کہ ایک دن میرے کزن نے مجھے ساتھ لیا اور کہا کہ آج تمہیں وہ پرسرار روشنی دکھا کر لاتا ہوں۔ میں نے بھی اس بارے میں کچھ سن رکھا تھا، اس لیے فوراً اس کے ساتھ جانے کا فیصلہ کیا۔ ہم دونوں بہت پرجوش تھے، کیونکہ ہم نے اس پرسرار روشنی کو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ تاہم بہت سارے لوگوں نے ہمیں اس کے متعلق ضرور بتا رکھا تھا، تاہم کسی کو بھی اس روشنی کے ماخذ کا علم نہیں تھا۔ ہم ہائی وے سے ہٹ کر منزل کی طرف جانے والی سڑک پر رواں تھے۔ یہ ایک چھوٹی سی سڑک تھی اور اس پر گاڑی چلانا انتہائی خوفناک تجربہ تھا۔ گاڑی اچھلتی تھی اور دونوں طرف سے درختوں کی شاخیں اس کے ساتھ ٹکراتی تھی۔ ہم کافی خوف زدہ تھے، لیکن اس روشنی کو دیکھنے کا ہمیں جنون تھا۔ آخر کار میرا کزن مجھے اس جگہ لے گیا جہاں اس نے ایک بار اس روشنی کو دیکھا تھا۔ میں بہت زیادہ نروس ہو رہا تھا۔ ہم اس سڑک پر 5 منٹ خاموشی سے کھڑے رہے۔ اچانک دور سے ہلکی سی روشنی چمکتی ہوئی نظر آئی۔ روشنی کا رخ آہستہ آہستہ ہماری طرف ہونے لگا اور روشنی بڑھنے لگی۔ یہ روشنی کبھی نظر آنے لگتی اور کبھی نظر سے دور ہو جاتی۔ یہ جلتی بجھتی روشنی ہمارے قریب آتی رہی۔ جیسے ہی وہ ہمارے نزدیک پہنچی، میں اور میرا کزن دونوں خوفزدہ ہو کر بھاگے اور گاڑی میں بیٹھ کر فوراً کار وہاں سے بھگا دی اور واپس گھر لوٹ آئے۔ اس پرسرار روشنی کا ماخذ آج بھی نامعلوم ہے، تاہم مشہور روایت یہ ہے کہ اس علاقے میں کبھی ریلوے لائن تھی۔ ایک روز ایک شخص لیمپ پکڑے پٹری پر چل رہا تھا کہ ٹرین تلے کچلے جانے سے ہلاک ہو گیا۔ تم آج کل بھی اس کی روح اس طرح لیمپ تھامے راتوں کو یہاں چہل قدمی کرتی رہتی ہے۔